الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات کے حوالے سے یہ بات چل رہی ہے کہ اہل جنت جو ہیں، جنت میں جانے والے جو مسلمان ہیں، مومنین ہیں، ان کی خصوصیات اور خوبیاں کیا ہیں۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ان 9-10 باتوں پر عمل کرے گا وہ سیدھا سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ پہلی بات جو تھی وہ تھی نمازوں کے اندر خشوع۔ اس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ خشوع کا مطلب دل کو اللہ کے حضور جھکا دینا ہے۔ جب دل اللہ کے آگے جھکے گا تو جسم تو ظاہر خود بخود ہی اللہ کے آگے جھکے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو پورا جسم خراب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جان لو وہ تمہارا قلب ہے، وہ تمہارا دل ہے۔ دل کے اندر جب ایک بات آ جاتی ہے تو پھر جسم اس کے مطابق ہی عمل کرتا ہے۔ اس لیے دل کی یا ذہن کی یا اپنے روح کی یا اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش یہ ہم پر فرض ہے، لازم ہے، کیونکہ باقی سارے اعضاء اس کے ماتحت ہی کام کرتے ہیں۔ نماز کے بعد جو دوسری بات تھی، جو دوسری خوبی مومنین کی، جنت والے مومنوں کی، وہ یہ تھی کہ وہ لغو باتوں سے، بیکار اور فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اعراض کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے، دھیان بھی نہیں کرتے، اور اگر کبھی ایسا موقع آ بھی جائے تو اپنا دامن بچا کے گزر جاتے ہیں، وہاں کھڑے بھی نہیں ہوتے۔ لغو باتوں پہ بھی پچھلی بار تفصیل سے بات ہو گئی کہ اس میں ایک بہت اہم جو شعبہ ہے وہ فضول سوالات ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ یا ہم کہتے ہیں چلو آؤ وقت کو کاٹیں، وقت کو گزاریں،
یہ غلط اصطلاح ہے، وقت کو گزارتے نہیں ہیں، وقت کو گزرنا یہ خود بخود گزرتا ہے، وقت کو استعمال کرتے ہیں۔ وقت ایک بہت قیمتی متاع ہے، قیمتی چیز ہے، یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں کہ آپ اس کو گزاریں گے، دھکا لگائیں گے، نہیں، اس نے خود گزرنا ہے، آپ نے تو اسے استعمال کرنا ہے۔ اچھا استعمال کر لیں گے تو یہ اچھا بن جائے گا، آپ جنت والے بن جائیں گے، برا استعمال کریں گے تو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو یہ ضروری ہے، لغو باتوں میں وقت کا صحیح استعمال ہوگا تو انشاءاللہ انسان لغو باتوں سے خود بخود بچ جائے گا۔ ہمارے یہاں ایک اور بڑا رواج ہے لغو باتوں میں، وہ ہے گلی چوکوں پہ، چوراہوں پہ، تھڑوں پہ بیٹھنا اور کھڑے ہونا۔ ہر چوراہے پہ نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی، جوان بھی، گروپ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وقت گزارتے ہیں۔ یہ لغو کام ہے، فضول کام ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح بازاروں کے اندر جانا بیکار، یعنی آپ کو کوئی چیز خریدنی نہیں ہے، محض وقت گزارنے کے لیے بازار چلیں۔ ہمارے یہاں اصطلاح تھی ونڈو شاپنگ، یہ ونڈو شاپنگ کرنا، یہ کیا فضول بات ہے، کچھ نہیں خریدنا، کچھ نہیں دیکھنا، لیکن یہ 2 گھنٹے بازار میں گزارنا، یہ ایک لغو کام ہے۔ اگر آپ کو کچھ خریدنا ہے تو ٹھیک ہے، جائیے، تشریف لے جائیے، نہیں خریدنا تو پھر یہ ایک لغو کام کے اندر مصروف ہو رہی ہے۔ اور پہلی جو خصوصیت تھی نمازوں کے اندر خشوع، یعنی نمازوں کے اندر خشوع ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ انسان لغو کاموں سے بچ جائے گا۔ اگر آپ لغو کاموں سے، فضول کاموں سے، بیکار کاموں سے نہیں بچتے، اس کا مطلب ہے ابھی نمازوں کے اندر خشوع نہیں آیا۔ پھر مزید اس کی بہتری کیجیے، مزید اس کو ڈیولپ کیجیے تاکہ آپ بیکار اور فضول کاموں سے بچ جائیں۔ یہ اتنا اہم ہے کہ 3 گھنٹے کا جس کا پیپر ہوتا ہے کمرہ امتحان کے اندر، جو طالب علم بیٹھا ہوتا ہے، اس کو اور کہاں فرصت ہوتی ادھر ادھر دیکھنے کی۔ اگر وہ فضول اور لغو کاموں کے پیچھے پڑ جائے کمرہ امتحان میں تو کبھی پیپر حل کر نہیں سکتا۔ بہن ہی اگر مومن کو یہ احساس ہو کہ میں دنیا میرے لیے امتحان گاہ ہے، میں پیپر حل کر رہا ہوں، اس کا مجھے وہاں پہ اس کی مارکنگ ہونی ہے، اس پہ میرے پاس اور فیل کا فیصلہ ہونا ہے، تو وہ کبھی ادھر ادھر توجہ کرے گا ہی نہیں، مصروف رہے گا، اس کو اپنی مصروفیت کا دھیان رہے گا کہ میرا کوئی ایک لمحہ، 1 منٹ، 1 سیکنڈ بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ اور میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر قیامت آ رہی ہو اور تمہارے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا پودا ہو جو تم زمین میں لگانے لگے ہو، تو اس وقت بھی اس کو پھینک نہ دینا، لگا دینا۔ آخری لمحے کے اندر بھی وہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، تمہارے کام آ جائے گا، اس کو پھینکنا نہیں، لگا دینا۔ تو یہ اتنا اہم ہے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا۔ تیسری خصوصیت جو اللہ نے فرمائی، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، جو مومن ہیں، جنت میں جانے والے ہیں، ان کا تیسرا اہم کام یہ ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے بارے میں بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نماز سے بات شروع ہوئی تھی، نماز جو ہے اللہ اور مومن کا اللہ سے تعلق قائم کرتی ہے، زکوٰۃ جو ہے مومن کا بندوں سے تعلق قائم کرتی ہے، اور یہ دونوں تعلق صحیح ہونے ضروری ہیں۔ مالک کے ساتھ، خالق کے ساتھ بھی تعلق صحیح ہو اور مخلوق کے ساتھ بھی تعلق صحیح ہو۔ مخلوق سے تعلق صحیح ہونے کی علامت زکوٰۃ کی پابندی ہے، ان کی مدد ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق کے صحیح ہونے کی علامت نماز کی پابندی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی نماز کا ذکر آیا، عام طور پر زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، ساتھ ساتھ چلے گا۔ لیکن یہاں پہ اللہ نے ایک اور لفظ استعمال فرمایا، یعنی یؤتون الزکاۃ نہیں کہا، ایتاء زکوٰۃ نہیں کہا، کہا کہ الزکاۃ للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ کو کرنے والے ہیں۔ یہ بڑا اہم لفظ ہے، یہاں پہ لفظ اللہ نے تبدیل کیوں کیا؟ یہ زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہے، فاعل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا، زکوٰۃ کو کرنے والے ہیں۔ اس کے مفسرین نے 2 مفہوم بیان کیے ہیں کہ اللہ کوئی لفظ فضول نہیں لاتے، اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے، کوئی مفہوم ہوتا ہے، ورنہ اللہ رب العزت یہاں بھی زکوٰۃ ادا کرنے کی بات کر سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کہا کہ نہیں زکوٰۃ کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے، اس کے 2 مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ زکوٰۃ کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ وہ صرف زکوٰۃ پر ہی اکتفا نہیں کرتے، وہ سارا سال ہی زکوٰۃ کرتے رہتے ہیں، یعنی انفاق کرتے رہتے ہیں۔ زکوٰۃ تو سال کے بعد ایک دفعہ آنی ہے نا، ایک دفعہ آنی ہے، آپ فارغ ہو گئے،
تو یہاں اللہ یہ کہنا چاہتے کہ وہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ یہ فاعلون کا لفظ یہاں پہ لے کے آئے ہیں تو اس پہ غور کرنا ضروری ہے کہ لفظ یہاں پہ تبدیل کیوں ہوا۔ تو فاعل جو ہوتا ہے ہمیشہ کام کرنے والا ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں فاعل۔ تو جو فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، اس کا مطلب یہ وہ ہمیشہ ہی زکوٰۃ کی پابندی کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ تو سال کے بعد ادا ہو گئی، اب باقی سال کیا کرے گا؟ باقی سال ہے انفاق، اسے کہتے ہیں انفاق، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا۔ جب بھی موقع آئے، جہاں بھی موقع آئے، جس طرح کا بھی موقع آئے، وہ کبھی پیچھے نہ ہٹے، جتنی بھی بساط ہو ضرور اس کے اندر حصہ ضرور ڈال لے۔ یہ ہے فاعلون، کرنے والے۔ اور دوسرا مفہوم مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو لغوی مفہوم ہے، جو لفظی مطلب ہے، وہ ہے پاک کرنا، پیوریفائی کرنا، پیوریفیکیشن۔ تو یہ جو مسلمان ہیں، جو مومنین ہیں جنت میں جانے والے، وہ اپنے آپ کو اپنے تزکیے کی ہمیشہ سینسیٹیو رہتے ہیں، تزکیے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ بھی وہ ہر اس بات پر عمل کرتے ہیں جس سے انہیں امید ہوتی ہے کہ انہیں اندرونی پاکیزگی حاصل ہو جائے گی، ان کی روح پاک ہو جائے گی، ان کا نفس پاک ہو جائے گا، وہ جنت میں جانے کے اہل ہو جائیں گے۔ اور یہ میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم اپنی روح کو آلائشوں سے پاک کریں اس دنیا میں، کیونکہ جنت میں جانے کی یہ پہلی شرط ہے، تزکیہ جنت میں جانے کی پہلی شرط ہے، اس کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ اب یہ ہماری آپشن پر ہے کہ ہم یہ پاکیزگی یہاں پہ حاصل کرتے ہیں یا جہنم میں حاصل کرتے ہیں۔ جہنم جو ہے مومنین کے لیے پاکیزگی کی جگہ ہے، وہاں ان کے نفس کو پاک کیا جائے گا آلائشوں سے، اور پاک کرنے کے بعد پھر جنت میں بھیجا جائے گا۔ اور کافروں کے لیے جہنم جو ہے وہ عذاب کی جگہ ہے، سزا کی جگہ ہے، مومنین کے لیے پاکیزگی کی جگہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کو اس دنیا میں رہتے ہوئے پاک نہ کیا، تو اب ان کے لیے آخرت میں اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے جہنم۔ تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ ہم یہیں پہ کوشش کر لیں تاکہ جہنم کی ہوا سے بھی ہم محفوظ رہیں۔ تو یہ تیسری خوبی، پہلی خوبی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرنا، دوسری خوبی بیکار اور فضول باتوں سے اور کاموں سے بچنا، اور تیسری خوبی زکوٰۃ کی پابندی کرنا سارا سال۔ وہ کیسے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرتے رہنا جب بھی اور جہاں بھی کوئی موقع آئے۔ چوتھی خوبی والذین ہم لفروجہم حافظون، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ کچھ جذبات لگا دیے ہیں اور کچھ اس کے اندر مادے رکھ دیے ہیں جنہوں نے اپنے جن کی اس کو طلب پیدا ہوتی رہتی ہے۔ بھوک جو ہے اس نے پیدا ہونا ہے، آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے۔ تو بھوک کو مٹانے کے ذریعے اللہ نے بتا دی کہ یہ ذرائع ہیں، یہ ذرائع ہیں، یہ ذرائع ہیں۔ اسی طرح جنسی بھوک جو ہے وہ ایک وقت کے بعد پیدا ہوگی، تو اللہ رب العزت نے یہ انسان کے اندر یہ رکھ دی ہے مادہ، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو ختم کر دیں۔ ختم کرنا اسلام کے یہاں مقصود نہیں ہے، اس کے جائز ذرائع کو استعمال کرنا مقصود۔ تو جب اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس جذبے کو ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ آگے اللہ نے فرمایا الا علی ازواجہم، کہ وہ اس کا استعمال کرتے ہیں اس جذبے کا، لیکن اپنی بیویوں کے ساتھ، بس یہ پابندی ہے۔ اس کے علاوہ کہیں اور استعمال نہیں ہو سکتا اس جذبے کا، وہ اس کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں ہمیشہ۔ اچھا، جنسی جذبہ جو ہے یہ صرف شرمگاہ نہیں ہے، ہمارا پورا جسم جو ہے یہ اس کے لیے مددگار ہوتا ہے۔ جنسی جذبے کا سب سے پہلا دروازہ جو ہماری آنکھیں ہیں، آنکھیں جس چیز پر پڑتی ہیں اس کا عکس اپنے دل میں بنا لیتی ہیں، پھر آنکھیں جس چیز کا عکس بناتی ہیں تو جنسی جذبہ پھر ڈیمانڈ کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ اسی اللہ نے فرمایا کہ مومنین اپنی نگاہوں کو نیچا رکھتے ہیں، یعنی اپنے اس دروازے کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہر وہ دروازہ جو انسان کو زنا کی طرف لے جائے اس کو بند کرنے کا حکم ہے، وہ زنا ہی کے حکم میں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، زبان کا بھی زنا ہوتا ہے، کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ اگر ان سارے دروازوں کی حفاظت کی جائے گی تو انشاءاللہ پھر جو آخری جو دروازہ ہے وہ خود بخود بند ہو جائے۔ اگر یہ دروازے کھلے رہے،
आंखें भी खुली रही, कान भी खुले रहे, जुबान भी खुली रही। हमने देखा कि बड़े बड़े बूढ़े जो हैं उनकी जुबान इस मामले में खूब चलती, उनके लतीफ़े भी जिन्स पे मुश्तमिल होते हैं, उनकी बातें भी जिन्स पे मुश्तमिल होते हैं। अब वो बेचारे अमलन कुछ कर नहीं सकते, वो इसका जिना कर रहे होते हैं, अमली तौर पर महरूम है इससे, अल्लाह ने एक उम्र रखी है इसके लिए। अब वो बेचारे जब उस अमली तौर पर उस पर कायम नहीं है तो वो बेचारे इस जिना के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह हमारे हाल पर है, हमें समझ नसीब फरमाए कि सिर्फ जिना वही जिना नहीं है, बाकी अज़ा भी जिना करते हैं और ये बाकी अज़ा उस जिना की तरफ ले जाते हैं, इसलिए उनकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि जो मुझे दो बातों की ज़मानत दे दे मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता। फरमाया कि उस चीज़ की ज़मानत जो दो जबड़ों के दरमियान है, यानी ज़ुबान की ज़मानत, ज़ुबान की हिफाजत, और उस चीज़ की ज़मानत जो दो टांगों के दरमियान है, यानी शर्मगाह, तो मैं उसके लिए जन्नत का ज़ामिन हूँ। मामूली ज़मानत नहीं है, इस कायनात के सरदार की ज़मानत है। अल्लाह अकबर। है कोई जो इसको हासिल करे, लेकिन है बड़ा मुश्किल। जुबान का कंट्रोल भी बड़ा मुश्किल है और ये जिनसी कंट्रोल भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहा कि जिस मुआशरे के अंदर निकाह आसान होता है वहां पे जिना मुश्किल हो जाता है, और जहां पे निकाह मुश्किल किया जाता है वहां पे जिना आसान हो जाता है। ये मामूली जज्बा नहीं है, इसलिए इसका इंतजार ना किया करो। यूं ही बच्चे जवान हो जाएं, शादी की उम्र हो जाए, मुनासिब तालीम हासिल हो जाए तो उनकी शादी करनी चाहिए। बेकार की जो देर करना जो है उसमें माँ बाप मुआवन बनते हैं उस जिना के अंदर, यानी माँ बाप इस इंतजार में रहते हैं बच्चा यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, इतना कमाएगा, ये बनाएगा, घर बनाएगा, फला बनाएगा। और दूसरी तरफ लड़की वालों की तरफ से फजूल मुतालबात होते हैं, लड़के का अपना घर होना चाहिए, अपनी गाड़ी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये सारी बातें जिना की तरफ ले जाती हैं। अभी शराइत पूरी नहीं होती, लड़के भी लड़कियां बैठी रहती हैं, लेकिन ये जज्बा तो पूरी तरह मौजूद है। अब इसके निकलने के रास्ते चाहिए, अब उसके लिए फिर गलत रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चौथी खूबी ये बयान फरमाई कि मोमिनीन जो जन्नत में जाने वाले हैं वो हमेशा इस अपने जज्बे की हिफाजत करते हैं, और जहां अल्लाह करीम ने हुक्म दिया वहां इस जज्बे को पूरा करते हैं, और जहां हुक्म नहीं दिया वहां अपने आप को कंट्रोल करते हैं। खत्म नहीं करते, कंट्रोल करते हैं, इसको कंट्रोल में लेके आते हैं, तो वो भी जन्नत में जाने वाले हैं। अगली बात ये इरशाद फरमाई, वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, ये मोमिन वो हैं जो अपनी अमानतों की और अपने वादों की पाबंदी करते हैं। यानी पहली खुसूसियत नमाजों के अंदर खुशू, दूसरी खुसूसियत बेकार बातों से बचना, तीसरी खुसूसियत ज़कात की पाबंदी करना और इन्फाक की पाबंदी करना, चौथी खुसूसियत शर्मगाहों की हिफाजत करना, पांचवी खुसूसियत अपनी अमानतों की हिफाजत करना। ये अमानतें क्या हैं? सबसे पहले इंसान का जिस्म अल्लाह की अमानत है। इंसान को अल्लाह ने जिस्मानी, ज़हनी, इल्मी, अमली, माली जो भी सलाहियतें दी हैं वो अल्लाह की तरफ से अमानत हैं। वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। अगर उसके अलावा इस्तेमाल की तो अमानत में खयानत है। ये जिस्म हमारा जिस्म नहीं है, ये किसी का दिया हुआ है। ये माल हमारा माल नहीं है, ये किसी का दिया हुआ है। ये सलाहियतें हमारी सलाहियतें नहीं है, ये किसी मालिक की दी हुई हैं। तो इन सब को उसके हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करना, ये अमानत की हिफाजत है। अमानत की हिफाजत कितनी ज़रूरी है, बाकी इंशाल्लाह अगली दफ़ा बात होगी। एक वाक़या सुन लीजिए, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैबर की जंग के बारे में आपने सुना होगा। खैबर की जंग जो है यहूदियों के खिलाफ थी। खैबर मदीना से तकरीबन 80 मील के फासले पे एक किला था जहाँ पे यहूदियों की रिहाइश थी। तो चूंकि वो मुस्तकिल साजिशों के अंदर मसरूफ रहते थे, तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फैसला फरमाया कि उस किले का मुहासरा किया जाएगा, ताकि यहूदी जो मुस्तकिल साजिश करते रहते उसका खात्मा किया जा सके। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे तशरीफ ले गए और किले का मुहासरा कर लिया। ये वही मशहूर मुहासरा है जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने मुकर्रर फरमाया, फिर किला फतह हुआ। पूरी तफसील आप जानते हैं, लेकिन इस जंग के हवाले से अमानत के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। मुहासरा किया हुआ था, एक चरवाहा जो यहूदियों का चरवाहा था, गुलाम था, हबशी गुलाम था उनका। उसने सोचा कि बकरियों का क्या बनेगा, चले बकरियों को मैं बाहर जाकर चरा लाता हूँ। चुनाचे अपनी बकरियों का रेवड़ निकाल कर वो किले से बाहर आ गया, और उसके दिल में ये ख्याल भी था
کہ سنا ہے کہ یثرب سے ایک بادشاہ آیا ہے، مدینے کو یثرب کہتے تھے، کہ یثرب سے ایک بادشاہ آیا ہے، اس نے قلعے کا محاصرہ کر رکھا ہے، تو میں دیکھوں تو صحیح وہ بادشاہ کیسا ہے۔ اس کے دل میں بڑا شوق تھا کہ بادشاہ دیکھ۔ چنانچہ وہ چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر قلعے سے باہر آیا، دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر پڑا ہوا ہے۔ اس سے پوچھا مسلمانوں سے تمہارا بادشاہ کہاں؟ انہوں نے کہا کہ وہ خیمہ اس کا لگا ہوا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ بڑا خیمہ ہوگا، بڑی عالی شان ہوگی، وہاں پہ چوکیدار کھڑے ہوں گے، شان و شوکت ہوگی، دیکھا کچھ بھی نہیں، ایک جیسے باقی خیمے تھے ایسے خیمہ وہ تھا۔ تو یہ چرواہا اس خیمے میں چلا گیا۔ اب جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ نظر پڑی، اللہ اکبر، تو دل متاثر ہوا کہ جی بڑی عجیب شخصیت ہے یہ۔ کہنے لگا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ یہ اس کا پہلا سوال تھا۔ حضور نے فرمایا کہ میں اس جہاد کے لیے یہاں پہ آیا۔ اس نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، مجھ کو نبی کے طور پر مانیں، آخرت کو مانیں، ایمان لائیں۔ اس نے کہا اگر میں آپ کو نبی مان لیتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ سیدھا سادہ آدمی ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پھر تمہیں ہمارے برابر حقوق ملیں گے، ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے۔ اب اس معاشرے میں غلام کو سینے سے لگانا یہ تصور ہی نہیں تھا، یعنی غلام کے حقوق برابر ہو جائیں۔ اب یہ بات اس کے دل کو لگی کہ کیا میرے حقوق آپ کے برابر ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا میرے برابر ہو جائیں۔ اس نے کہا اچھا۔ حضور اس نے اگلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے تو میں پھر ایمان لاتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کھڑے کھڑے کلمہ پڑھ لیا۔ اب کلمہ پڑھنے، کلمہ تو پڑھنی ہوتا، کلمہ نہیں ہوتا، اس کے بعد احکامات ہوتے، عمل ہوتا ہے۔ اس نے کہا اب میرے لیے کیا حکم ہے، اب میں نے کیا کرنا ہے؟ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس وقت نماز کا وقت ہے، نہ حج کا وقت ہے، نہ زکوٰۃ کا وقت ہے، البتہ جہاد شروع ہونے والا ہے تو جہاد میں شامل ہو جاؤ، یہی ایک عمل ہے جو تم اس وقت کر سکتے ہو۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، اس سے پہلے یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہے، ان کو واپس کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ فرمائے جنگ کا زمانہ ہے، حضور چاہتے تو اس سینکڑوں بکریوں کو مال غنیمت میں شامل کر سکتے تھے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، تیرے پاس امانت ہے، تیری نہیں ہے یہ بکریاں، یہ تیرے پاس امانت ہے، قلعے میں واپس جاؤ اور واپس ان کو دے کے آؤ۔ اس کو بھیج دیا واپس۔ اب یہ عین ممکن تھا بندہ واپس نہ آتا، بکریاں واپس نہ آتی، لیکن آپ نے کہا نہیں، امانت کی ادائیگی پہلے فرض ہے۔ اس کو قلعے کے اندر واپس بھیجا، وہ بکریاں بھیج کے آیا قلعے میں، پھر واپس آیا کہ یا رسول اللہ اب حکم فرما۔ آپ نے کہا جہاد میں شامل ہو، جہاد شروع ہونے والا ہے۔ جہاد میں شامل ہوا اور اس میں شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ میں واحد آدمی ہے جس نے نہ ایک نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، سیدھا جنت میں گیا۔ اللہ اکبر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام کو جنگ ختم ہوئی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے جو لوگ شہید ہو گئے، تو صحابہ اکٹھے تھے۔ صحابہ کہہ رہی ہیں سمجھ نہیں آتی یہ آدمی کون ہے، یہ ہمارے میں سے نہیں ہے، ہم تو اس کو پہچانتے نہیں۔ حضور نے فرمایا میں پہچانتا، یہ کالا حبشی غلام ہے جس کے جسم کی بدبو کو اللہ نے خوشبو سے بدل دیا اور یہ جنتوں کے اندر کھیل رہا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ واحد آدمی ہے جس نے زندگی میں نہ کوئی نماز پڑھی، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، نہ روزہ رکھا، براہ راست جنت میں اندر چلا گیا صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کرنا مقصد یہ تھا امانت کتنی ضروری، یعنی عین اس لمحے میں کہ جب کہ مسلمانوں کو ایک ایک چیز کی ضرورت تھی، آقا نے فرمایا کہ نہیں، پہلے بکریاں واپس کر کے آؤ، اپنی امانت واپس کرو، پھر جہاد کے اندر شامل ہونا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں بھی امانتوں کی اگر اس طرح ہی ہم سینسیٹیو ہوں گے تو انشاءاللہ پھر ہم جنتوں کے وارث ہوں گے۔ آخری آیت میں جب پڑھوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، جو یہ سارے کام کریں گے، یہ بھی وہ جنت کے وارث بن جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔